السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، میرا جو عنوان ہے حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں 17 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے، تو اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ محترم سامعین، تمام امہات المؤمنین کو اللہ رب العزت نے بہت بلند و بالا مقام عطا کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاک کلام میں امہات المؤمنین کا لقب، امہات المؤمنین کا خطاب عطا کرتے ہوئے اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یہ تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام دنیا کی خواتین میں امہات المؤمنین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات کے طور پر انتخاب فرمایا، تو اسی لیے دنیا کی چاہے وہ جتنی ہی نیک خاتون کیوں نہ ہوں، وہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کا وہ مقابلہ عظمت و فضیلت میں نہیں کر سکتی، ان کے برابر وہ نہیں آ سکتی۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، تم دنیا میں موجود کسی عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کی کتب ہو یا پھر سیرت یا پھر تاریخ کی کتابیں ہوں، وہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے مناقب و فضائل سے لبریز ہم کو نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو زہد و قناعت، ریاضت و عبادت اور حسن معاشرت میں بے مثال اللہ رب العزت نے ان کو بنایا۔ انہی خوش نصیب امہات المؤمنین میں سے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، اور آپ کے القابات بہت زیادہ ہیں، ان میں جو مشہور ہے حمیرہ ہے، صدیقہ ہے، عفیفہ ہے، طاہرہ ہے۔ عزیزان محترم، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو کنیت ہے ام عبداللہ ہے، اور آپ کو کوئی اولاد تو نہ تھی، لیکن آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے تعلق کی وجہ سے آپ کو ام عبداللہ کہا گیا۔ اور عزیزان محترم، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ولادت ہوئی، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ آپ ہجرت سے 8 یا 9 برس قبل آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانہ اقدس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، کہ جہاں پر اسلام کی جو کرنیں تھی، اسلام کی جو شعاعیں تھی، سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہوئی۔ تو اسی لیے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان بزرگ شخصیتوں میں سے ہیں کہ جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز نہیں سنی۔ بخاری شریف کی بھی روایت ہے، آپ خود فرماتی ہیں کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو میں اپنے ماں باپ کو مسلمان میں نے پایا تھا۔ اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی جامع الکمالات والی شخصیت تھی۔ بیک وقت آپ ایک عظیم مفسرہ، محدثہ، عالمہ، زاہدہ، متقیہ، قاریہ، ادیبہ، معلمہ، اس جیسے القابات سے آپ کو یاد کیا گیا، اور یہ بتلایا گیا کہ تاریخ میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ سارے عالم میں ایسی جامع صفات والی خاتون اس دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ ایسی جامع جو ہے سنا کمالات والی خاتون حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کہ گویا کہ آپ تمام مجموعی حسنات و کمالات تھی۔ عزیزان محترم، آپ کو اللہ رب العزت نے بے شمار فضیلتیں اور خصوصیتیں عطا کی، علمی
شان کے حوالے سے بھی آپ کا تذکرہ خاص طور پر ہم کو حدیث اور سیر کی کتاب میں ملتا ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے بے پناہ علم میں شہرت عطا کی تھی، اسی وجہ سے بڑے بڑے اجلہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی شاگردی میں ہم کو ملتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی کئی اقوال ہم کو ملتے ہیں آپ کی جو علمی شان کو واضح کرتے ہیں۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کانت افقہ الناس، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ لوگوں میں وہ سب سے زیادہ فقیہ یعنی اسلام میں سمجھ بوجھ رکھنے والی تھی، اور بتلایا گیا کہ وَأَعْلَمَ النَّاسِ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی، وَأَحْسَنَ النَّاسِ رَأْيًا اور قرآن و حدیث کے موافق سب سے زیادہ بہترین رائے رکھنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور اسی طرح آپ کے بارے میں بتلایا گیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی امر دین کے سلسلے میں کوئی بھی مسئلہ ہم کو درپیش ہوتا تو ہم سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے بارے میں استفسار کرتے تو ہم ضرور وہاں پر اس کا علم ہم پاتے۔ اور عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لاڈلی اور چہیتی زوجہ ہے، حبیب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی جو محبتوں کا عالم تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے آپ سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب ترین کون ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ مردوں میں کون ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ وہ ابوہا یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک روایت بھی ہم کو یہ ملتی ہے کہ مرد حضرات میں بہت سے ایسے ہیں جو کمال کو اور فضیلت کو پہنچی، لیکن خواتین میں بہت ہی چند ایسی ہیں جو فضیلت اور عظمت کو وہ پائی ہیں، اور ان میں جو نام ذکر کیے گئے ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت سیدہ آسیہ علیہ السلام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتلایا گیا کہ آپ کی جو فضیلت ہے تمام خواتین پر وہ ایسی ہی ہے جیسے کہ تمام کھانوں پر ثرید کو فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ تو عزیزان محترم، ایسی شان و عظمت اللہ رب العزت نے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کی۔ اور اسی طرح آپ کو اللہ رب العزت نے چند جزوی خصوصیات بھی عطا کی جو آپ کو دیگر امہات المؤمنین سے ممتاز کرتی ہے، اور ایسے اعزازات اللہ نے آپ کو عطا کیا کہ پھر دیگر میں جو ہے سنا وہ اعزازات ہم کو نہیں ملتے، اور آپ خود ان اعزازات کو بطور فخر آپ ذکر کیا کرتی تھی۔ ان میں سے چند میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ آپ فرماتی ہیں کہ تمام امہات المؤمنین میں ہی وہ واحد آپ کی زوجہ ہوں جو کنواری تھی، اور دوسری آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جب ہوتی، چادر میں ہوتی، تو ایسے وقت میں بھی اللہ رب العزت قرآن پاک کی آیات بینات کا نزول فرماتا۔ اور ایک یہ بتلایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دونوں ایک ہی برتن سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک آپ کی جو خصوصیت بتلائی گئی وہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے آپ پر جھوٹ باندھا، واقعہ افک جس کا سورہ نور میں ہم کو تفصیل سے ذکر ملتا ہے، جب آپ کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی گئی تو اللہ رب العزت نے کلام ازلی میں آپ کی صفائی کو، آپ کی براءت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور آپ فرماتی ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگ ان آیات بینات کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ میرے ہی وہ والدین ہیں کہ جو دونوں کے دونوں آپ کے والد اور والدہ یہ دونوں کے دونوں مہاجر ہیں، دوسرے امہات المؤمنین میں سے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا اعزاز آپ کو یہ عطا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باری تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گود میں تھی، اور آپ نے مسواک چبا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو استعمال کے لیے آپ نے عنایت فرمایا، اور انہی اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ہوا۔ تو عزیزان محترم، یہ چند خصوصیتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، یوں تو بہت ساری خصوصیتیں اور فضیلتیں ہیں، لیکن آپ کے سامنے یہ چند بیان کی گئی
آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم کو آپ کے اس ذکر خیر کی برکتوں سے مالا مال فرما اور اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔